کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ایک ماں دوسری ماں سے اپنے بچے مانگتی رہی مگر ایک ماں دوسری ماں کا درد نہ سمجھ سکی. وہ ایک ماں تھی جو سوات کے پانیوں میں بہنے والے اپنے بچوں کے لیے چیختی رہی, روتی رہی, ہاتھ جوڑتی رہی. اس نے ریاست سے فریاد کی, اس ماں سے جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سب کی ماں ہے, مگر ریاست ماں نہ بنی, وہ تماشائی بنی. وہ سیالکوٹ سے آئے تھے سوات کی خوبصورتی دیکھنے, بچوں کے ساتھ سیر پر نکلے تھے. سوچا تھا یادیں بنائیں گے مگر وہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا. پانی آیا, سب کچھ بہا کے لے گیا. ماں باپ بچے سب ڈوب گئے. نہ کوئی وارننگ, نہ کوئی حفاظتی بار, نہ کوئی ریسکیو, بس خاموشی. یہ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی, یہ ایک ریاستی جرم تھا, کیونکہ یہ پہلا سیلاب نہیں تھا. سوات میں 2007, 2010, 2012 اور 2022 میں بھی سیلاب آیا. درجنوں جانیں گئی, گھر بہہ گئے, مائیں بیٹے کھو بیٹھی. 2022 کے فلڈ میں صرف سوات میں 50 سے زیادہ افراد جان بحق ہوئے تھے. سڑکیں, پل, بستیاں تباہ ہوئیں, مگر ریاست نے نہ کوئی مستقل سسٹم بنایا, نہ وارننگ سسٹم لگایا, نہ بچاؤ کا نظام بنایا. جیسے یہ ملک صرف حکمرانوں کے بچوں کے لیے محفوظ ہے. جب کسی وزیر کی بیٹی بیمار ہو تو پورا ہسپتال بند ہو جاتا ہے, مگر جب ایک ماں اپنے بچوں کو پانی میں ڈوبتا دیکھ رہی تھی تو ریاست تحقیقات کا وعدہ دے کر سو جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑا سوال, جو ہیلی کاپٹر تمہاری دہی لینے آ سکتا ہے, تمہاری شادیوں پر پھول برسا سکتا ہے, کیا وہ قیمتی جانیں بچانے نہیں آ سکتا تھا؟ کیا وہ ماں کی فریاد سننے کے قابل نہیں تھا؟ کیا وہ بچے تمہارے نہیں تھے؟ جب وی آئی پی کلچر کے لیے سڑکیں بند ہو سکتی ہیں تو دریا کنارے ایک خطرناک پوائنٹ پر حفاظتی بار کیوں نہ لگ سکی؟ سیاحوں کو ہم بلاتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو ہمارا نظام, ہماری لاپرواہی انہیں کفن پہنا دیتی ہے. ہماری حکومتوں نے نہ کوئی سبق سیکھا, نہ کوئی پلان بنایا, نہ کسی کی جان بچائی. بس ہر بار لاشوں پر مذمتی بیان جاری کر دیا اور میڈیا چینل نے دل خراش مناظر کے بریکنگ نیوز چلا دی. ریاست تماشائی بنی رہی اور ایک اور خاندان تماشا بن گیا.